بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ یقیناً جس شخص نے اس کا تزکیہ کیا وہ فلاح پا گیا، اور جس نے اسے گناہوں میں دبا دیا وہ نامراد ہوا۔ آیت نمبر 9 کے الفاظ کے معانی کی طرف توجہ فرمائیں۔ سب سے پہلا حرف ہے قد، جس کا معنی تاکید کا آتا ہے، یعنی ہم قد کا ترجمہ یقیناً یا بے شک سے کرتے ہیں، جیسا کہ حرف ان ہم کئی بار عرض کر چکے کہ اپنے بعد میں آنے والی بات کی تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے ان۔ اسی طرح قد کا جو حرف ہے وہ بھی جب کسی فعل سے پہلے آتا ہے تو اس فعل کے معنی پر تاکید کرتا ہے، اور جس کو ہم اردو میں ترجمہ کرتے وقت یقیناً یا بے شک سے ترجمہ کرتے ہیں۔ اگلا لفظ ہے افلح۔ توجہ فرمائیں، افلح یعنی کامیاب ہو گیا، مراد کو پا گیا۔ اس کے بنیادی حروف فا، لام اور ہا ہیں، اور اس لفظ کا جو بنیادی معنی ہے وہ ہے کسی چیز کو پھاڑ دینا۔ عربی زبان میں کہا جاتا ہے الحدید بالحدید یفلح، یعنی لوہے کو لوہے کے ذریعے کاٹا جاتا ہے یا پھاڑا جاتا ہے۔ عربی زبان میں کسان کو فلاح کہا جاتا ہے۔ فلاح کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ وہ بھی زمین کو گویا کہ پھاڑ کر اس کے اندر بیج کو دبا دیتا ہے، اور جس کے اندر سے پھر پودا اگتا ہے۔ اسی سے لفظ فلاح ہے جس کا ہم ترجمہ کامیابی کرتے ہیں۔ اور کیوں کامیابی ترجمہ کرتے ہیں؟ کامیابی کیا ہے؟ گویا کہ مشکلات کو اور مصیبتوں کو پھاڑ کر باہر نکل آنا، کہ اسی کو ہم کامیابی کہتے ہیں، مراد کو پا لینا۔ قد افلح یقیناً بے شک وہ شخص کامیاب ہو گیا، وہ انسان کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا۔ کون؟ اگلا لفظ ہے من، جو زکاہا تزکیہ کیا، یعنی جو کو ہم یہاں ترجمہ کریں گے جس نے۔ یاد رکھیے کہ جو حرف من ہے جملے کی مناسبت سے جب اردو میں ہم ترجمہ کرتے ہیں بعض اوقات جو اس کی جگہ لایا جاتا ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے بعض اوقات جس نے، اور اس آیت میں قد افلح من زکاہا میں جس نے ترجمہ کریں گے ہم زکاہا، اس کا تزکیہ کیا۔ کس کا تزکیہ کیا؟ ہا سے مراد یعنی اپنے نفس کا، نفس انسانی کا جس نے تزکیہ کیا۔ زکاہا جس کا ترجمہ ہم تزکیہ کرتے ہیں، اس کے معنی کی طرف توجہ فرمائیں۔ زکا کے بنیادی حروف ہیں زا، کاف اور واو، جس سے لفظ زکوٰۃ بھی بنتا ہے۔ زا، کاف اور واو کا معنی بڑا خوبصورت ہے، لطیف ہے، توجہ فرمائیں۔ اس کا بنیادی معنی ہے کسی چیز کا بڑھنا، زیادہ ہونا، افزونی ہو جانا، افزائش پا جانا، نمو پیدا کر لینا، کسی چیز کا بڑھ جانا۔ اور جب کھیتی بڑھنے لگتی ہے اور پھیلنے لگتی ہے تو اس کے لیے عرب یہی لفظ استعمال کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے کہ کھیتی پھلنا پھولنا اور بڑھنا اور نمو کرنا شروع ہو گئی ہے، اس میں افزائش ہو رہی ہے۔ اسی معنی کی مناسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے مال کے اندر جو حق اللہ ہے اس کے لیے زکوٰۃ کا لفظ چنا ہے، اور جب ہمیں اس کا اصل معنی پتہ چل گیا تو پھر یہ حکمت بھی ہمیں سمجھ آ گئی، یہ پیغام بھی سمجھ آ گیا کہ زکوٰۃ مال کے گھٹنے کا نام نہیں ہے، زکوٰۃ در حقیقت مال کے بڑھنے کا نام ہے، اور وہ بڑھنا اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی کر سکتا ہے، اور وہ بڑھنا اور وہ برکت اللہ تبارک و تعالی اس مال کے بدلے میں جو اس کی راہ میں دیا جاتا ہے
وہ آخرت میں بھی عطا کر سکتا ہے۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف توجہ فرمائیے، یہ جو ہم نے زا، کاف اور واو کا ترجمہ نمو اور افزائش اور بڑھنا اور زیادہ ہونا کیا ہے، اس میں ایک شرط ہے، ایسا بڑھنا، ایسا نمو کرنا، ایسا افزائش پانا کہ جو رحمت اور برکت الہی کی وجہ سے ہو۔ ہر بڑھنا زکوٰۃ نہیں کہلاتا، فقط وہ بڑھنا کہ جس بڑھنے کا اور زیادہ ہونے کا سبب اللہ تبارک و تعالی کی برکت اور اس کی رحمت ہو۔ لہذا واضح ہو گیا کہ خداوند عالم کی نافرمانی کر کے اور ناجائز طریقوں سے جو مال کمایا جاتا ہے اور جو جمع کیا جاتا ہے، اگرچہ دیکھنے میں زیادہ ہو رہا ہوتا ہے لیکن وہ بابرکت نہیں ہوتا، اسے اس کے بڑھنے کو زا، کاف اور واو کے ذریعے بیان نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی ان قریب وہ مال واپس بھی لے لے گا، اور پھر اس کے بعد اس مال کا کہاں سے کمایا تھا، کس طریقے سے کمایا تھا، ہر ایک چیز کا انسان کو حساب دینا پڑے گا۔ انشاءاللہ اس کو جاری رکھیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔